اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپ نصیحت کرتے رہیں کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت خود بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دو، دوسروں تک پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ اور ابن ماجہ شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے ابن ماجہ کے اندر کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جو میرا کلام سنے اور دوسروں تک پہنچا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اس شخص کے لیے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے جا کر کے ملاقات کیے ہیں، اس کو دین کی دعوت دیے ہیں، تو کسی ملکوں میں آپ نے صحابہ کرام کی جماعت بھیجی ہے، اور کسی بادشاہوں کو آپ نے خطوط بھیجے ہیں۔ اسلام کی دعوت آپ نے خط کے ذریعے سے بھی دی ہے۔ تو اسلام نے کسی خاص چیز کو دعوت کو پھیلانے کے لیے مقرر نہیں کی ہے کہ نہیں اگر ہم جب تک وہاں جائیں گے نہیں، اس سے ملیں گے نہیں تو اسلام نہیں پھیلے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ فون کے ذریعے سے بھی کسی کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، نماز کی دعوت دے سکتے ہیں، منع نہیں ہے شریعت میں۔ آپ پیدل جا کر کے بھی ان کی خوشامدیں کر سکتے ہیں، آپ کتاب کے ذریعے سے بھی دین کو پھیلا سکتے ہیں، اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے موبائلوں سے بھی دین کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ موبائلوں سے بے دینی پھیلتی ہے، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس موبائل سے بے دینی پھیل سکتی ہے آپ اس سے دین کیوں نہیں پھیلا سکتے؟ بالکل جس سے بے دینی پھیلتی ہے آپ دین کو پھیلا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ یہ زبان ہے، مثال کے طور پر اگر ہم آپ سے کہیں کہ بھائی یہ زبان جو ہے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے، لوگوں کو مشرک بنا دیتی ہے، لوگوں کو گناہگار بناتی ہے، اس کو کاٹ کر کے پھینک دو، تو آپ کہیں گے ارے مولانا صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کہ یہ زبان کو ہم کیوں کاٹ کر پھینکیں؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ اگر ہم اس زبان سے برائی کر سکتے ہیں، اس زبان سے نیکی بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص، کوئی آدمی اس زبان سے اللہ کی تعریفیں کرے گا، اللہ کی بڑائی بیان کرے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، حدیث کی بات کرے گا، لوگوں کو برے کام سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی نصیحت کرے گا، تو اس کو گناہ تھوڑا ہی ہوگا۔ تو اس زبان سے آپ نیکی کما سکتے ہو۔ لیکن جب اسی زبان سے ہم اگر کسی کی غیبت کریں گے، کسی کو گالی دیں گے، کسی کو برا بھلا کہیں گے، کسی کا دل دکھائیں گے، تو کیا ہوگا کہ یہی زبان ہمیں جہنم کا مستحق بنا دے گی۔ تو اس زبان سے آپ جنت کے حقدار بھی بن سکتے ہو، اور اسی زبان سے آپ جہنم کے مستحق بھی بن سکتے ہو۔ مثال کے طور پر ابھی میں نے قرآن کریم کی کوئی تلاوت کر دی، یا میں کوئی حدیثیں پڑھ دوں، یا کوئی دین کی بات یا دین کا کوئی اہم مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کروں اور اس کو موبائل میں اپلوڈ کر رہا ہوں، تو کیا ہوا کہ 10,000 لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں چاہوں کہ میں 10,000 آدمی سے فرداً ملوں، ملاقات کروں، تو بھائی کتنے دن لگیں گے اور کتنی مشقتیں ہوں گی، کتنی تکلیفیں ہوں گی۔ اور تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آسانی سے دین کو پھیلایا جا سکے تو آسانی سے ہی پھیلانا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے چل کر پیدل 40 حج کیے، اور اب جو ہے آپ ایروپلین سے جا رہے ہیں، ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ ایروپلین سے کیوں جا رہے ہیں، ہوائی جہاز سے کیوں جا رہے ہیں، جبکہ دنیا کا پہلا انسان اور سب سے پہلے جو نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام، جو انہوں نے تو پیدل حج کیا، آپ کیوں ایروپلین سے جا رہے ہیں، گاڑیوں سے کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ مولانا آپ بیوقوف ہیں کہ جو سویدھائیں اللہ نے دی ہیں ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ شریعت نے تو اس سے منع نہیں کیا۔ تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی موبائل یہ جو ہے ایک ذریعہ ہے،
یہ ہم آسانی سے دین کو اس سے پھیلا سکتے ہیں، اور 10,000 لوگ یا 20,000 لوگ ایک ساتھ وہ روایتیں سن سکتے ہیں جو میں پڑھ کر اس پر اپلوڈ کر دوں۔ اب مثال کے طور پر ایک ایپ ہے اسلام 360، اس ایپ کو اگر آپ موبائلوں کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں موبائل کے اندر، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بخاری شریف ہے اور مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، نسائی شریف ہے، سنن ابن ماجہ شریف ہے، مشکات ہے، اور جو ہے مسند احمد ہے، ابو داؤد شریف ہے۔ تو یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں حدیث پاک کی، تو آپ چاہیں تو دن بھر موبائل میں پڑھتے رہیے۔ اب اس کے علاوہ قرآن کریم بھی اس کے اندر موجود ہے، اور 10 قاریوں کی آواز میں تقریباً اس میں جو ہے تلاوتیں موجود ہے۔ آپ چاہیں تو 10 قاریوں کی آواز میں وہاں پر تلاوت آپ سن سکتے ہیں۔ تو کتنی بڑی جو ہے نیکی ہے، کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ دوسری بات کہ اس میں قرآن کریم کے جو ہے ترجمے بھی موجود ہیں، اور ایک دو نہیں بلکہ 10 علامہ کی اس میں جو ہے ترجمہ موجود ہے، اور تفاسیر کی بڑی بڑی کتابیں اس میں موجود ہے، اور جو سب سے بڑی کتاب ہے تفسیر ابن کثیر وہ بھی اس میں موجود ہے۔ تو آپ اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں، حدیث پاک پر عمل کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو آپ وہ حدیثیں شیئر کر سکتے ہیں، لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ آسانیاں ہیں جو اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے پیدا کی ہے۔ تو آپ چاہیں تو اس سے دین کو پھیلا سکتے ہیں، اس میں شریعت نے کوئی بندش نہیں رکھی ہے۔ مثال کے طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ جو ہے شہرت کے لیے ویڈیو بنا رہا ہے، یہ آپ جو ہے عزت کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ آپ میری ہمت کو پست کر رہے ہیں، میری ہمت کو آپ توڑ رہے ہیں، اور میرے منوبل کو آپ گرا رہے ہیں۔ آپ کو شاباشی دینی تھی، آپ کو جو ہے اور کہنا چاہیے تھا کہ حضرت آپ اور محنت کریے، خوب آگے بڑھیے، خوب اچھی اچھی روایتیں آپ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت اور اچھی اچھی روایتیں اس میں اپلوڈ کریے تاکہ لوگوں تک دین پھیلے۔ لیکن نہیں، آپ خود بھی نہیں کر رہے ہیں، اور آپ ہمیں بھی روک رہے ہیں، اور ہمارے اوپر آپ طرح طرح کے الزام لگا رہے ہیں کہ میں ویڈیو نہ بناؤں۔ تو میرے دوستو، یہ آپ کی جو نظریہ ہے اس کو آپ اپنے پاس رکھیے۔ ہماری نظریہ کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم جمعہ کے دن نماز پڑھنے مسجد گئے، اب دیکھ رہے ہیں کہ 100-200 لوگ وہاں پر پہلے سے موجود ہیں، تو میں کیا کروں؟ مسجد کے گیٹ سے ہی واپس چلا جاؤں کہ بھائی لوگ موجود ہیں، میں نماز پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا کہ ارے دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ میں نماز ہی نہ پڑھوں، میں چلا جاؤں واپس۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی دکھانے سے مراد نہیں ہے، ریاکاری اس کو نہیں کہتے۔ ریاکاری اس کو کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور کوئی سامنے موجود ہے یا دائیں بائیں موجود ہے، یا کسی کی آہٹ لگ گئی کہ فلانے شخص آ گئے، اور میں جیسے نماز پڑھ رہا ہوں اس کو میں بنا سوار کر پڑھنا شروع کر دوں، یا میں قرأت کر رہا ہوں اور خوب اچھی قرأت کرنے لگوں، یا میری نیت میں یہ آ جائے کہ میں دین کا کوئی کام کر رہا ہوں تو میری نیت میں یہ ہو کہ فلاں آدمی دیکھے تو میری تعریف کرے کہ بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، بہت اچھی نمازیں پڑھتا ہے۔ اب یہ چیزیں اگر میں دکھانے کے لیے کروں، چاہے وہ دین کا کتنا بڑا کام کیوں نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ مجھے ثواب نہیں ہوگا، بلکہ وہ ریاکاری ہوگی اور مجھے عذاب ہوگا، مجھے گناہ ہوگا۔ تو وہ میری نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ کہنا کہ یہ آدمی ویڈیو شہرت کے لیے، عزت کے لیے یا پیسے کے لیے بنا رہا ہے، یہ محض الزام ہے اور بہتان ہے، کیونکہ آدمی کس لیے کون سا کام کر رہا ہے یہ وہ جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے۔ تو آپ کسی کی ہمت کو پست نہ کریں، اس کی ہمت افزائی کریں۔ یہ نہیں کہہ رہے یار تم یہ کیا کرنے لگ گئے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو میرے دوستو یہ غلط ہے، ایسی باتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔